ہے یا پھر پاکستان کے اندرونی معاملات میں کوئی ایسی مداخلت کر کے منتخب پارلیمنٹ کو ختم کر کے اپنی مرضی کی حکومت لانا چاہتا ہے؟ آپ کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ کئی پہلو ہیں آپ کے سوال کے اندر، کئی جہتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات میں آپ نے بالکل درست نشاندہی فرمائی ہے کہ پاکستان ایک بین الاقوامی سازش کا شکار ہے۔ جو ہمارے دشمن ہیں انہیں پاکستان ایک آنکھ نہیں بھاتا جی، اور اس کی کئی وجوہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ واحد مسلم ملک ہے کہ جس کے پاس ایٹم بم ہے، جوہری طاقت ہے، اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ جی، اور جس طرح پاکستان نے یہ قوت حاصل کی وہ کہانی بھی سب کو پتہ ہے۔ اگر یہ پہلے سے ان کو اندازہ ہوتا تو یہ بہت کچھ روک تھام کرتے ہیں۔ جی جی۔ نمبر دو بات یہ ہے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، الحمدللہ، اللہ کی ایک رحمت ہے بر صغیر کے مسلمانوں کے اوپر۔ اور 27 رمضان کو قائم ہونے والا یہ ملک، اس وقت نہ ہماری یہ صلاحیت تھی، نہ ہماری اتنی قوم کے اندر بیداری تھی کہ یہ ملک بچ جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت تھی۔ یہ معجزہ ہمیں، یعنی معجزے کی صورت میں آپ یہ دیکھیے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پاکستان کی جتنی قیادت رہی ہے اس میں شروع کا آپ عرصہ دیکھ لیں، یعنی یہ ایوب خان کے دور تک لے کے جتنے اوپر ہیں ان میں کرپشن سیاسی حد تک تھی، مالی نہیں تھی۔ جی جی۔ ایوب خان کے دور سے اب تک جو ہے وہ سیاست کے ساتھ ساتھ مالی کرپشن جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جی۔ اور ہمارے ہاں بدقسمتی سے بحیثیت قوم ہم ایک قوم نہیں بن سکے، اور ایک گروہ کی شکل میں چلتا رہے ابھی تک۔ قرآن مجید میں جو یہ کہا گیا ہے کہ امانت اہل کے سپرد کرو، جی، تو اس پہ آج تک ہم نے کبھی پاکستان میں عمل نہیں کیا۔ جی، ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ بدماش ہو اس کو لوگ الیکٹ کرتے ہیں کہ کل کو ہم جب بدماشی کریں گے، ہمارے بیٹے بھائی بچے تھانے میں جائیں گے تو یہی چھڑا کے لائے گا۔ جی جی جی۔ وہاں کسی شریف کی قیادت حوالے کرنے کے بارے میں کچھ سوچتے نہیں ہیں۔ اس لیے یہ جو اسمبلی موجود ہے اس کو ختم کرنے کسی کی ضرورت نہیں ہے جی کہ ان کو ختم کر کے اور کسی اور کو لے، وہ تو فوجیوں کو ہٹا کے انہیں لائے۔ جی جی۔ اس لیے جو خدشات درپیش ہے وہ ملک کی سلامتی کو ہے، جی، حکومتوں کی نہیں ہے بات۔ جی، اس لیے کہ بدقسمتی سے جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں پاکستان میں وہ ساری کی ساری ملک کے عوام کی خدمت کرنے کے بجائے غیروں کی خدمت کرتی رہی ہیں۔ صحیح۔ اس لیے اب ہمیں جو نظر آتا ہے وہ یہ کہ پاکستان کو جو خدشات درپیش ہے اس کی وجہ دوسری ہے۔ جی۔ وہ آپ یہ دیکھیے، اب تو یہ بات منظر عام پر آ چکی ہے، چھپ چکی ہے، ثابت ہو چکی ہے کہ 9/11 سے پہلے ہی امریکہ نے عراق اور افغانستان پہ حملے کا منصوبہ بنایا ہوا جی تھا۔ بالکل۔ یہ تو بعد میں 9/11 سے ان کا تعلق جوڑا گیا، ایک بہانہ بنایا گیا۔ جی بالکل۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ آپ کو یاد ہوگا جب امریکہ کا ہندی کے سینئر وزیر خارجہ جی چین گیا تھا، جی ماؤ زے تونگ سے ملا تھا، جی جی اور اس نے ملتے ماؤ زے تونگ کو ایک تصویر پیش کی تھی۔ جی۔ یہ وہ تصویر تھی، ماؤ زے تونگ بھی دیکھ کے حیران رہ گئے، جو امریکہ نے سیٹلائٹ سے کھینچی تھی۔ جی۔ اس ایک فرد کی تصویر کی وہ بیٹھا اچھا۔ اخبار پڑھ رہا۔ وہ امریکہ کے سارے سیٹلائٹ جو اس وقت دنیا میں سینکڑوں کی تعداد میں خلا میں گھوم رہے ہیں ایک ایک فرد کی نشاندہی کر سکتے ہیں، جی۔ وہ آج تک اسامہ بن لادن کو تلاش نہیں کر سکے۔ بڑی حیرت کی بات۔ پھر یہ کہ وہ پاکستان کے اوپر مستقل الزام لگاتے ہیں کہ جی وہاں سے در اندازی ہوتی ہے اور احصاف کی جو فوجیں ان پہ حملہ ور وہاں سے آتے ہیں۔ جی جی۔ پاکستان مستقل یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ یہ جو سرحدوں پر کھلے عام آمد و رفت ہے اس کو روکا جائے، کنٹرول ہو، پاسپورٹ اور ویزے کے تھرو آمد و رفت ہو، جی جی۔ باڑ لگائی جائے۔ جی جی۔ امریکی فوج جو افغانستان کی سرحد کے اندر موجود ہے وہ کیوں نہیں روک تھام کرتی؟ جی بالکل۔ اس پورے سرحد کی
پورے ہر وقت نگرانی سیٹلائٹ سے ہو رہی ہے۔ نہیں سر، میں آپ کی بات کو ذرا بڑھانا چاہتا ہوں، ذرا آپ اسی آپ کے معاملے میں بہت خوبصورت آپ نے یہ نقطہ چھیڑا ہے۔ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جب وزیرستان پہ جب یہ ہمارا آپریشن شروع ہوا تو پاکستان کی تو آلریڈی 128 چوکیاں موجود تھیں اس سارے تمام سرحد کے اوپر، لیکن نیٹو کی 32 چوکیاں تھیں، لیکن جب وزیرستان کا جو آپریشن شروع کیا گیا تو 32 میں سے 26 چوکیاں انہوں نے ختم کر دی۔ اور یہ بھی بافسوق ذرائع سے یہ بھی بات مصدقہ اطلاع یہ ہے کہ باقاعدہ طور پہ نیٹو کے 3 ہیلی کاپٹرز آئے اور وہ سراروغا میں آپ کو اترے اور وہاں سے ان لوگوں کو اٹھا کے لے گئے۔ تو آپ کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں بہت سارے پہلو ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وزیرستان میں پاکستان جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کی ایک لحاظ سے ضرورت بھی ہے، اس لیے کہ پاکستان میں جو ہے نام لیا جا رہا ہے کہ طالبان، یہ پاکستانی طالبان جنہیں آپ کہہ رہے ہیں، جی جی، ان کا افغان طالبان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ خود ان سے لا تعلقی کا اظہار کر چکے جی، انکار کر چکے ہیں۔ یہ وہ طالبان ہیں جنہیں آپ انڈین طالبان کہہ سکتے ہیں، جنہیں آپ امریکن طالبان کہہ سکتے ہیں، نیٹو طالبان کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ اصل میں پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے جی ایک طالبان کے نام کے اوپر پاکستان کے اندر حملے کیے جا رہے ہیں۔ جی اب وہ جن مقامات کو انہوں نے اڈا بنایا ہے، اگر اس پہ پاکستان آرمی ایکشن نہ لے جی تو یہ افراتفری اور بڑھ جائے گی۔ جی جی، اس لیے ان کی مجبوری بھی ہے، اور وہ امریکہ یہ چاہتا بھی ہے، اسی لیے کروا رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج اور عوام کو لڑا دیا جائے، جی جی، اس لیے کہ پاکستان کی فوج کے پاس اب بھی اتنی قوت ہے کہ وہ غیر ملکی حملے کا مقابلہ کر سکتی ہے، اور کوئی فوج اکیلے کسی ملک کا دفاع نہیں کر سکتی جب تک قوم اس کے پیچھے نہ ہو۔ جی اب قوم کو اور اب فوج کو آپ لڑا دیں جی، تو اکیلی فوج کیا کرے گی؟ کرے گی۔ ناظرین، میں آپ جیسے جانتے ہیں کہ ظہور نیازی صاحب جو ہیں یعنی خبروں کا گڑھ ہیں، اور خبریں ان سے ہی ہو کے ہمارے پاس پہنچتی ہیں۔ ایک وقفہ یعنی وقفے، ابھی تو ہم ان سے اور بھی سوالات کریں گے اور کوشش کریں گے انشاءاللہ ڈگ آؤٹ کریں اور بہت سی معلومات جو ہیں ان سے حاصل کی جائیں۔ وقفے کے فوراً بعد ہم کالز لینا شروع کر دیں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ وقفے کے بعد جب اسکرین پر نمبر آئے گا تو اس کے بعد آپ کال کرنا شروع کر دیں۔ لیکن آپ سے جو گزارش کرنا وہ یہ ہے کہ کائنڈلی جب آپ سوال کریں، ایک تو ریلیونٹ سوال ہو، دوسرا یہ ہے کہ آپ ٹیلی ویژن کی آواز بند کیا کریں، بند کر کے سوال کریں، اور بغیر پوچھے بغیر آپ اپنا نام اور جس جگہ سے فون کر رہے ہیں وہ آپ ضرور ہمیں کائنڈلی بتا دیں تاکہ وقت بچ جایا کرے گا، اور سوال ذرا تھوڑا سا مختصر کریں تاکہ اور دوستوں کو بھی اس محفل میں شامل ہونے کا موقع ملے۔ نیب صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ ابھی اوباما صاحب نے جو پاکستان میں ایک کارروائی کی کھلی دھمکی دی ہے، اور اس سے 2 دن پہلے گورڈن براؤن صاحب نے بھی پارلیمنٹ کے اندر وہ بھی ایک دھمکی ہے ڈومور کا جو کہا گیا ہے، بلکہ الزام تراشی کی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کھلی دھمکیوں بھی اور کھلی دھمکیوں تازہ جو الزام تراشی ہیں، ان کے پیچھے کوئی خوفناک منصوبہ تو نہیں ہے کوئی؟ یہ منصوبہ تو خوفناک پوری مسلم دنیا اور مسلم امت کے بارے میں ہے۔ جی، بات یہ کہ گورڈن براؤن صاحب نے جو بیان دیا تھا یہ تمہید تھی اوباما صاحب کے اعلان سے قبل کی، جی جی، تاکہ پوری دنیا میں ایک رائے عامہ ایسی بنائی جائے جی جی، کہ 8 سال سے پاکستان نے کچھ نہیں کیا اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے، جی یعنی امریکی فوج جب افغانستان میں تھا اسے نہیں پکڑ سکی، جی جی، اور اب وہ اس بات پہ مصر ہے کہ وہ پاکستان میں ہے اور پاکستانی پکڑ کے دے۔ بھائی اگر پاکستان میں ہے تو آپ کے پاس سیٹلائٹ ہے، آپ نشاندہی کہاں کریں کہ وہ کہاں موجود ہے۔ جی جی، آج تک تو یہ انہوں نے کیا نہیں۔ جی، تو اوباما صاحب نے جو 30,000 فوج بھیجنے کا اعلان کیا ہے، یہ اصل میں اگر آپ تاریخ کی پس منظر میں دیکھیں جی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اس دنیا کے حالات کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اب ہم اس دور کے بہت قریب ہیں کہ جس میں دجال نے ظاہر ہونا ہے۔ آپ رسول اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں؟ جی جی، آپ یہ دیکھیے گا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ خراسان سے لشکر جائے گا امام مہدی کی مدد کے لیے۔ خراسان جو ہے یہ جس علاقے کو کہا جاتا ہے یہ عراق سے شروع ہوتا ہے، اس میں ایران آتا ہے، پاکستان کا آتا ہے، افغانستان آتا ہے۔ جی، امریکی فوج اس وقت دیکھیے پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلم ممالک ہیں ان کا گھیراؤ کیے ہوا ہے۔ سعودی عرب میں مکہ و مدینہ کے چاروں بیٹھے ہوئے ہیں، جی جی، یہاں وہ پاکستان اور افغانستان میں بیٹھنا چاہتے ہیں،
اور انہیں خدشہ ہے کہ یہ ساری جو فوج ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے مددگار جائیں گے وہ اسی علاقے سے ہوں گے، کالی پگڑیوں والے. جی جی بالکل. تو ان کے نکلنے سے پہلے ہی ان کو اخلاقی طور پہ خراب کر دو یا ان کی نسلوں کو تباہ کر دو. تو یہ سارا عمل جو ہے آپ دیکھیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی گریشی میں تو سب جی جی پس منظر جو ہے وہ پیش منظر جو ہے یہ واضح ہو جاتا ہے سارے کا سارا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مشہور حدیث ہے، اس کا چھوٹا سا ٹکڑا یہ ہے کہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ مسلمان کے لیے اپنے ایمان کو سنبھالنا اس طرح ہوگا جس طرح اپنے ہاتھ میں جلتا ہوا انگارہ لے کے چلنا. اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ وہ وقت بھی آئے گا جب میری امت کے وہ ایک گروہ ہوگا جو کہ دین کے 10ویں حصے پہ عمل کرے گا تو اس کا حساب بنی اسرائیل کے انبیاء سے ہوگا. لیکن آج اگر آپ 10واں حصہ چھوڑ دیں گے تو آپ جہنم میں چلے جائیں گے. شاید میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جس واقعی طرف اشارہ کیا ہے شاید واقعی جو اسی دور سے ہم گزر رہے ہیں. اور اقبال نے بڑی خوبصورت اس بات کی وہ ایک نشاندہی کی ہے کہ میرے عرب کو آئی ہوا ٹھنڈی ہند سے. تو شاید یہ کالی پگڑیوں والے اور کالے سیاہ پہاڑوں والی جو پیشن گوئیاں ہیں جو آج کل نعمت اللہ صاحب کی پرشین کی جو پوئٹری ہے اس کے اندر بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہی سلسلہ ہے. ناظرین بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم وقفے پہ جا رہے ہیں. جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ وقفے کے فوراً بعد انشاءاللہ ہم ٹیلی فون کالز کھول دیں گے. آپ ٹیلی فون کر کے شریک محفل ہو سکتے ہیں اور ظہور نیائی صاحب جو کہ جنگ اخبار کے لندن کے ایڈیٹر ہیں ہمارے پاس موجود ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان سے اور کارآمد معلومات جو ہیں وہ لی جا سکیں اور وطن اور پاکستان کے بارے میں اور بالخصوص امت مسلمہ اور پاکستان کے بارے میں جو فکر ہے اس کے حوالے سے ہم کچھ باتیں کر سکیں. اگر اس کے ریلیونٹ کوئی کویشچن ہو تو ضرور آپ تشریف لائیے اور ضرور شامل ہوں اور کوشش کیجیے جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ریلیونٹ سوال ہو، چھوٹا سوال ہو. جب آپ سوال کریں تو ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور سوال شروع ہوتے ہی آپ اپنا نام اور جگہ جہاں سے آپ فون کر رہے ہیں وہ بتا دیں. ابھی آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. بہت شکریہ جی. ویلکم ناظرین، پروگرام دنیا میرے آگے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سمیع اللہ ملک. جس طرح میں نے عرض کیا کہ آج ہمارے ساتھ معزز مہمان ہیں جناب ظہور نیائی صاحب، ایڈیٹر جنگ لندن کے. نیائی صاحب آپ فرما رہے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کے بارے میں اور بات مکمل ابھی نہیں ہو پائی تھی کہ پھر وقفے کا وقت آ گیا تو کائنڈلی اس کے بارے میں آپ کہہ رہا تھا کہ اس میں جو ہے ہر شر کے اندر خیر کا پہلو بھی ہوتا ہے. وہ لشکر امام مہدی کی مدد کے لیے کب نکلتا، ان کو تربیت کی ضرورت تھی. جی مجاہدین تیار کرنے تھے، لڑنے کی تربیت دینی تھی. وہ سارا کام ہو رہا ہے. اچھا جی. آپ دیکھیے اس میں مطلب دو پہلو ہوتے ہیں. جی. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت دنیا کے جب سے یہ انسان نے اس دنیا میں قدم رکھا آج تک دنیا کی سب سے طاقتور ترین فوج دوسرے 43 ملکوں کے ساتھ وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے افغانستان میں. جی. اور وہ آج تک محدود علاقے سے باہر نہیں جا سکتے. سب تمام ٹیلی فون لائن چوک اپ ہو گئی ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو کچھ کالز لے لیں. جی ضرور. لوگ جو ہے وہ آپ سے بہت چیزیں پوچھنا چاہتے ہوں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ملک صاحب، میں ظہور نیازی صاحب کو ادب سے السلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. امین مرزا گجر خانوی عرض کر رہا ہوں. جی. میرے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں میرے بھائی سے، بڑے دانش مند ہیں امین اپنا ظہور نیازی صاحب. جی. ایک تو یہ کہ ان حالات میں مسلمانوں کے جو مسلمان لیڈر ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے جو حالات ابھی ہمارے سر پہ منڈلا رہے ہیں. جی. اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو 30,000 فوج مزید جا رہی ہے، ایک طرف تو امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے 18 مہینے کے بعد وہاں سے نکلنا ہے اور دوسری وہ 30,000 فوج اور بھیج رہے ہیں. جی. اور ہماری جو سیاسی قیادت ہے جی اس کا کیا رول ہونا چاہیے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ آیا یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے یا یہ کیری لوگر بل یا این آر او یا دوسرے چکر میں پڑے ہوئے یہ وقت ضائع کر رہے ہیں؟ یہ دونوں سوال نیاز صاحب کائنڈلی ذرا تفصیل سے بتائیں. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ جی. نیکسٹ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو.